حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ. وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر حضور تشریف لاتے ہیں. یہ میرے آقا کی محرم تھی, میرے آقا کی رضائی خالہ تھی. میرے آقا نے گھر تشریف لائے, حضور نے قیلولہ فرمایا. حضور لیٹے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد اٹھے نا, بیدار ہوئے تے حضور مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اسی میں مسکرا کر کہو سبحان اللہ. حضور مسکرا رہے تھے. ام حرام پوچھتے ہیں سونے مسکران دی وجہ یا رسول اللہ مسکران دی میرے تلاوت ہے کوئی نہیں تو میں کوئی ایسی گل کی نہیں تو نہ کوئی ایسا منظر ہویا ہے تو اسے مسکرائے کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بظاہر ستا ہویا سا, اکھاں بند سن, پر میرا دل جاگ گیا سی. میرے خواب جو میں میرے امتی وکھائے گئے. سبحان اللہ. میرے امتی میرے خواب وچ آئے نے. انہوں دی حالت کی سی, وہ کس حالت میں آئے نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او امتی میرے خواب وچ آئے نے اریدو علیہ غزاۃ فی سبیل اللہ. میرے آقا نے فرمایا حالت دے وے وہ اللہ دی راہ دے جہاد پہ کر دے نے. سبحان اللہ. اللہ دی راہ وچ جہاد پہ کر دے نے. او میرے کچھ غلام جہاد کرتے پہ نے میرے خواب وچ آئے نے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یرکبون سبج ھذا البحر, فرمایا او سمندر دے وچ نے اپنے سواریوں تے سوار نے. اپنے سواریوں تے سوار نے. سمندر دے وچ گھوڑے پائے نے, سمندر پار کیتا ہے, باہر گئے نے. باہر قبرستہ علاقہ ہے, قبرستہ تو نے حملہ کیتا ہے. اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے. جدو فتح ہوئی ہے پھر جشن مناتے ہویا ملوکن علی الاسلتی, او جویں بادشاہ تختیاں دے اوتے بیٹھے ہوندے نے اس لے کے وہ میرے غلام تختے اوتے بیٹھے ہوئے نے. میرے غلام تختے اوتے بیٹھے خوش نے. میرے آقا نے فرمایا میں اپنے غلاموں نے دیکھا نا میرے غلام خوش نے تو میں بھی مسکرا گیا. میرے مسکران دی اے وجہ ہے. حضرت ام حرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ مینوں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے, اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا اے ام حرام میں تو جانتا ہی نہیں, وہ لشکر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ غزوہ جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد ہوگا. اب مجھے تو یہ پتہ نہیں آپ نے کب مر جانا ہے, آپ نے کب فوت ہو جانا ہے, میں کون دعا کروں. میرے آقا نے یہ نہیں کہا بلکہ میرے آقا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے فدعا لہا. میرے آقا نے کہا کہ اللہ ام حرام کو بھی ان میں شامل فرما دے. میرے آقا نے دعا کر دی. اب حضور کا دعا کرنا ثابت ہوتا ہے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں, سارے علوم عطا فرمائے. اب میرے آقا نے دعا کر دی. حضور پھر آرام کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد حضور پھر بیدار ہوئے. پھر حضور مسکرا رہے ہیں. ام حرام سے پوچھتی یا رسول اللہ اب کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے پہلے کی طرح پھر فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیں وہ میرے خواب میں آئے ہیں, وہ مسکرا رہے تھے, اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی, وہ مسکرا رہے تھے تو میں بھی مسکرانے لگ پڑا, خوش تھے. پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال انت من الاولین, اے ام حرام تیرا نام پہلے عالم میں لکھا چھڑیا ہے اور ضرورت ہی نہیں ہے. تیرا نام پہلے عالم میں لکھوائی تک ہے. اب یہ لشکر ہے جس کی بشارت میرے آقا نے اپنی ظاہری زندگی میں دی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. یہ سارا ماجرا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اس لشکر کا کمانڈر ان چیف کون ہے, اس لشکر کا امیر کون ہے, اس لشکر کی قیادت کس کے پاس ہے, وہ لشکر کس کی قیادت میں کیا ہے. اب وہ بھی امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے اس لشکر کا کمانڈر ان چیف کون ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں فراقبت البحر فی زمان معاویہ تبن ابی سفیان. سبحان اللہ. معاویہ تبن ابی سفیان فسریت ان دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رواہ البخاری. امام بخاری نے حدیث پاک لکھی. اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا وہ جو لشکر تھا
وہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اس لشکر میں سمندر میں وہ گیا، پار کیا، فتح کیا. اس لشکر کی قیادت امیر معاویہ کے پاس تھی. اسی لشکر میں ام حرام بھی شامل ہوئی. اور پھر جب اللہ نے قبرص کو فتح کیا پھر واپس آئے، جب سمندر کو پار کیا ام حرام وسریعت عن دابتہا، سواری سے نیچے گر پڑی، سواری سے نیچے آئی. فحالکت، فرمایا ان کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہلاک ہو گئی، وصال ہو گیا. یہ ام حرام اس لشکر میں شامل ہوئی جس کے لشکر کی قیادت امیر معاویہ کے پاس تھی. یہ امام بخاری نے بخاری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل لکھے ہیں. یہ نام لکھا ہے بخاری شریف. آج لوگ کہتے ہیں بخاری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل نہیں ہے. یہ بخاری ہے. بخاری کے لیے حضرت انس بن مالک کی حدیث لکھی ہے. جس کو نظر نہیں آتا غور سے دیکھ لیجئے. جو کہتے ہیں میرے معاویہ کی بخاری میں شان نہیں ہے، بخاری میں عظمت نہیں ہے. اب جب بخاری نے میرے معاویہ کی شان لکھ دی ہے تو پھر ہمیں بھی مان لینا چاہیے. سبحان اللہ. اب اسی جلد کے اندر ایک اور حدیث لکھی ہے امام بخاری نے. اب دیکھیے امام بخاری نے حضرت اسود بن عمیر بن اسود انسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اول جیش من امت یرسون البحر قد اوجبو. میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جڑا سمندر پار جہاد کرے گا. میری امت کا پہلا لشکر جڑا سمندر پار جہاد کرے گا. قد اوجبو، اللہ نے جنت کو ان کے نام کر دیا ہے. انہوں نے جنت واجب کر لی ہے. آپ آگے فرماتی ہیں ام حرام کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم انا فیہم، میں بھی ان میں بھی اسی لشکر میں ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں انت فیہم، اے ام حرام تو بھی ان لشکر میں شامل ہے. فرمایا وہ لشکر جو سمندر پار جہاد کرے گا. میرے آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے. اب لشکر جنتی ہے تو جو لشکر کا سردار ہے. سبحان اللہ. اب لشکر جنتی ہے تو جو لشکر کو ٹرین کر رہا ہے، جو لشکر کو چلا رہا ہے، جو قیادت کر رہا ہے، مجھے بتاؤ امیر معاویہ کی پھر کیا شان ہوگی.